بسم اللہ الرحمن الرحیم والأخوات لأب كالأخوات لأب وأم ولهن أحوال 7 النصف للواحدة والثلثان للإثنتين فصاعدة عند عدم الأخوات لأب وأم ولهن السدس مع الأخت لأب وأم تكملة للثلثين ولا يرثن مع الأختيين لأب وأم إلا أن يكون معهن أخ لأب فيعصبهن والباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين والسادسة أن يسرن عصبة مع البنات أو بنات الابن لما ذكرنا۔ عبارت کا ترجمہ دیکھیے، اور اللاتی بہنیں حقیقی بہنوں کی طرح ہیں اور ان کے لیے 7 حالتیں ہیں۔ نصف 1 کے لیے، ثلثان 2 یا اس سے زیادہ کے لیے حقیقی بہن کی عدم موجودگی میں، اور ان کے لیے یعنی اللاتی بہن کے لیے سدس ہے 1 حقیقی بہن کے ساتھ ثلثان کی تکمیل کے لیے، اور اللاتی بہنیں وارث نہیں ہوتی ہیں 2 حقیقی بہنوں کے ساتھ، مگر یہ کہ ان کے ساتھ کوئی ایک اللاتی بھائی ہو۔ اخو لابن کا ترجمہ اللاتی بھائی ہو تو وہ اللاتی بھائی ان اللاتی بہنوں کو اسبہ بنا دے گا، اور باقی مال ان کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق تقسیم ہوگا۔ نمبر 6، اللاتی بہنیں اسبہ ہو جائیں گی، یعنی اسبہ مال غیر ہو جائیں گی بیٹیوں کے ساتھ یا پوتیوں کے ساتھ، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کیا۔ دیکھیں عبارت کا ترجمہ بھی ہوا، ایک بار پھر سے آپ دیکھ لیجئے عبارت کا ترجمہ اور عبارت بھی میں پڑھتا ہوں۔ والأخوات لأب كالأخوات لأب وأم، اور اللاتی بہنیں حقیقی بہنوں کی طرح ہیں۔ وَلَهُنَّ أَحْوَالٌ 7، اور اللاتی بہنوں کے لیے 7 حالتیں ہیں۔ النصف للواحدتی، نصف 1 کے لیے، والثلثان للإثنتين فصاعدة عند عدم الأخوات لأب وأم، اور ثلثان 2 یا اس سے زائد کے لیے حقیقی بہنوں کی عدم موجودگی میں۔ وَلَهُنَّ السُّدُسُ مَعَ الْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ، اور اللاتی بہنوں کو سدس ملے گا 1 حقیقی بہن کے ساتھ ثلثان کی تکمیل کے لیے۔ وَلَا يَرِثْنَ مَعَ الْأُخْتِيَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍ، اور اللاتی بہنیں وارث نہیں ہوں گی 2 حقیقی بہنوں کے ساتھ۔ إِلَّا أَن يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ، مگر یہ کہ ان کے ساتھ کوئی ایک اللاتی بھائی ہو۔ فَيُعَصِّبُهُنَّ، تو وہ اللاتی بھائی ان کو اسبہ بنا دے گا، یعنی اسبہ بالغیر۔ والباقی بینہم للذکر مثل حظ الانثیین، اور باقی بچا ہوا مال ان کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین قاعدے کے مطابق تقسیم ہوگا، یعنی مذکر کو ڈبل اور مؤنث کو سنگل، مذکر کے مقابلے میں مؤنث کو آدھا حصہ ملے گا۔ والسادسۃ یعنی 6ٹھی حالت، ان یسرن عصبۃ مع البنات او بنات الابن لما ذکرنا، اللاتی بہنیں اسبہ ہو جائیں گی، یعنی اسبہ مع الغیر، بیٹیوں کے ساتھ یا پوتیوں کے ساتھ، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ماقبل میں ذکر کیا ہے۔ یہاں تک عبارت کا ترجمہ میں نے کیا، اب مطلب دیکھیے۔ مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے اللاتی بہنوں کے احوال کو بیان کر رہے ہیں۔ اللاتی بہنیں یعنی باپ شریک بہن، تو اللاتی بہنیں 5 حالتوں میں حقیقی بہنوں کی طرح ہے، یعنی جس طرح سے 5 حالتوں میں حقیقی بہنیں وارث ہوتی ہیں، محروم ہوتی ہیں، اسی طریقے سے اللاتی بہنیں بھی حقیقی بہنوں کی طرح ہیں۔ یہ تو اجمالاً گویا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے بتایا، اس کے بعد پھر نمبر وار گنا رہے ہیں۔ وَلَهُنَّ، اللاتی بہنوں کے لیے احوال 7 حالتیں ہیں۔ نمبر 1، مصنف علیہ الرحمہ نمبر وار گنا رہے ہیں۔ النصف للواحدتی، نمبر 1 کہ اللاتی بہن اگر 1 ہو تو اس صورت میں نصف ملے گا اللاتی بہن کو۔ وَالثُّلُثَانِ لِلْإِثْنَتَيْنِ فَصَاعِدَةً،
इंदा अदमिल अखवाति लिअबिन व उम्मिन, कह रहे हैं कि अगर अल्लाती बहनें आपस में दो हैं तो इस सूरत में सुलुसान मिलेगा अल्लाती बहनों को, लेकिन इसमें शर्त यह है कि वो अल्लाती बहनें उनके साथ कोई हकीकी बहन ना हो। यानी अगर कोई एक भी हकीकी बहन होगी अल्लाती बहनों के साथ तो फिर मसला मुख्तलिफ हो जाएगा। अल्लाती बहन को सुलुसान उस वक्त मिलेगा जबकि अल्लाती बहनें तने तनहा मुतअद्दद हो, यानी दो या उससे ज़्यादा हो, साथ में उसके हकीकी बहन एक या कई बहनें हकीकी बहनें अल्लाती बहन के साथ ना हो, तो इस सूरत में अल्लाती बहन को सुलुसान मिलेगा। वलहुन्न सुदुसु माल उख्ती लिअबिन व उम्मिन, और अल्लाती बहनों को सुदुस मिलेगा। कब अल्लाती बहन को सुदुस मिलेगा? ये गोया के तीसरी हालत बयान कर रहे हैं कि अल्लाती बहन को सुदुस मिलेगा एक हकीकी बहन के साथ। एक हकीकी बहन मौजूद है, मैं इसको मसला बनाता हूँ सुलुसान की तकमील के लिए। एक मैं मसला बनाता हूँ, ये आप ब्लैक बोर्ड देखिए, मैं लिखता हूँ ये मैयत लिख दिया। मैयत के ऊपर मैंने ये नाम लिखा फुरकान। अब वारिसिन में लिखता हूँ एक हकीकी बहन, ये एक हकीकी बहन मैंने लिखा। उसके बाद देखिए दूसरे वारिस में ये अल्लाती बहन, फिर इधर मैंने लिख दिया चचा। अब हकीकी बहन को क्या मिलेगा? एक हकीकी बहन है तो एक हकीकी बहन को हम निस्फ देंगे। चलिए निस्फ लिखते हैं। क्यों निस्फ देंगे उसकी दलील है, आपको लिखना नहीं, सिर्फ सुन लीजिए। एक हकीकी बहन को निस्फ इसलिए मिलेगा लिआदमिल हाजिब, हकीकी बहन को महरूम करने वाला कोई नहीं। नंबर 2 वली आदमिल मुआसिब, हकीकी बहन को असबा बनाने वाला कोई नहीं। नंबर 3 वली तवाहुदती, और हकीकी बहन अकेली है, तने तनहा है, इस वजह से हकीकी बहन को निस्फ मिला। तो आपको सिर्फ निस्फ लिखना है, ब्लैक बोर्ड में मैं ये दलील नहीं लिखूँगा। अब देखिए अल्लाती बहन को हमने दिया सुदुस तकमीलतन लिस्सुलुसैन। क्यों? इसलिए कि आप इस हालत पर गौर कीजिए। वलहुन्न सुदुसु माल उख्ती, के किताब में मुसन्निफ अलैहिर्रहमान ने फरमाया कि हकीकी अल्लाती बहन को सुदुस मिलेगा। कब? जबकि हकीकी बहन के अल्लाती बहन के साथ एक हकीकी बहन हो। तो इस मसले में देखिए एक अल्लाती बहन है और उसके साथ एक हकीकी बहन है, तो इस सूरत में अल्लाती बहन को सुदुस मिलेगा। क्यों सुदुस मिलेगा? सुलुसान की तकमील के लिए। सुलुसान की तकमील कैसे हो रही है वो जब मैं मसला बनाऊँगा उस वक्त आपको समझ में आएगा। अब चचा को मैंने बना दिया अस्बा बिन नफ्स। मसला बनाते हैं। मसला ये कितने से बनेगा तो आप देख लीजिए। निस्फ है, निस्फ का इख्तिलाफ सुदुस से होता है तो मसला बनता है 6 से। ये मसला मैंने बनाया 6 का निस्फ कितना आया? 3। अच्छा, अब यहाँ पर रुक कर के एक बात पर गौर कीजिए तो कि 6 का सुलुसान कितना होता है? 4 होता है। 6 का सुलुसान 4 होता है, और एक हकीकी बहन है, निस्फ मिला है, तो 6 का निस्फ इसको 3 मिला। तो बहनों का जो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा होता है वो सुलुसान ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो सुलुसान अगर यहाँ पर बहन को मिलता तो 4 होते, लेकिन यहाँ पर एक बहन है इसलिए निस्फ होने की वजह से 3 ही यहाँ मिला है, 3 ही हिस्सा मिला है। तो सुलुसान में से एक हिस्सा बच गया, तो उस एक हिस्से को हमने यहाँ सुदुस में दे दिया अल्लाती बहन को। तो अब आप समझ गए कि सुदुस जो हमने दिया अल्लाती बहन को क्यों दिया? इसलिए कि सुलुसान की तकमील नहीं हुई थी। बहनों का जो मुकम्मल हिस्सा होता है वो सुलुसान होता है। अब देखिए निस्फ हकीकी बहन को निस्फ मिला तो 6 का निस्फ 3 आया, तो सुलुसान में 1 बच गया, और वो 1 हमने अल्लाती बहन को दिया जो कि सुदुस बनता है। और दर हकीकत ये अल्लाती बहन का हिस्सा नहीं हुआ, बल्कि सुलुसान की तकमील के लिए हमने इसको सुदुस दिया। अब देखिए अगर 4 इधर 3 है और अल्लाती बहन का एक हिस्सा 3, और ये कितने हुए? 4 हुए, तो ये 4 अब सुलुसान हुए। तो वहाँ पर एक हिस्सा बच गया था, तो वो सुदुस की शक्ल में अल्लाती बहन को दिया। अब बाकी कितना रहा? 4 तो इधर हुआ, बाकी 2 हमने दे दिया इधर चचा को। एक मसला तो आप समझ गए। एक और मसला मैं लिखता हूँ, ये देखिए मैयत, ब्लैक बोर्ड में आप देख लीजिए। मैयत
میت کا نام میں نے لکھا ثوبان، میت کے وارثین میں لکھا 2 حقیقی بہن، ادھر میں نے لکھا وارثین میں اللاتی بہن، ادھر میں نے لکھا وارثین میں یہ چچا۔ اب دیکھیں یہاں پر 2 حقیقی بہن ہیں، تو 2 حقیقی بہن ہیں، ان کو کیا ملے گا؟ پہلے ان کا حصہ نکال لیتے ہیں، ثلثان ملے گا۔ کیوں؟ لعدم المعصب، اس لیے کہ حقیقی بہن کو اسبہ بنانے والا اس کا بھائی نہیں، ولعدم الحاجب، اس لیے کہ حقیقی بہن کو محروم کرنے والا کوئی نہیں، وللتعددتی، اور خود حقیقی بہن آپس میں متعدد ہے، اس لیے حقیقی بہن کو ثلثان ملے گا۔ یہ دلیل جو میں نے بیان کیا بلیک بورڈ میں نے بھی نہیں لکھا، لہٰذا آپ بھی مت لکھیں، اور اگر چاہے تو لکھ لیں، آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ چلیے ثلثان مل گیا حقیقی بہن کو۔ آئیے اللاتی بہن، تو اب ہم اللاتی بہن کو محروم لکھیں گے۔ کیوں بھائی محروم لکھیں گے؟ اس لیے محروم لکھیں گے کہ یہاں پر اللاتی بہن کو دینے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ ثلثان بہنوں کا حصہ ہوتا ہے، وہ تو حقیقی بہن لے لیا، اب یہاں تو کچھ بچا ہی نہیں اللاتی بہن کو دینے کے لیے، اس لیے ہم نے محروم لکھا۔ ادھر چچا کو ہم نے اسبا بنفس ہی بنا دیا۔ اب یہ مسئلہ بناتے ہیں، مسئلہ 3 سے بنا، 3 کا ثلثان 2، بچا 1 چچا، اللاتی بہن محروم۔ اب آپ دیکھ لیجئے، دونوں مسئلے میں غور کیجئے، دونوں مسئلے آپ کے سامنے بلیک بورڈ میں ہیں۔ اب دیکھیے کہ دوسرے مسئلے میں ثلثان پورا ہو گیا، ہوا نا؟ دوسرے مسئلے میں جس میں میت ثوبان ہے، اس دوسرے مسئلے میں حقیقی بہن میں ثلثان پورا ہو گیا۔ 3 کا ثلثان کتنا آنا چاہیے؟ 2، تو وہ 2 اکیلے اکٹھا حقیقی بہنوں نے لے لیا۔ اب اللاتی بہن کو دینے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں، اس لیے اس کو کچھ بھی نہیں ملا، یہ محروم ہو گئی۔ باقی بچا 1، وہ اسبہ ہونے کی وجہ سے چچا کے پاس چلا جائے گا۔ اور پہلے مسئلے میں دیکھیے ثلثان حقیقی بہن میں پورا نہیں ہوا تھا۔ آپ دیکھیے پہلے مسئلے میں حقیقی بہن کو نصف ملا، اور 6 کا نصف 3 آتا ہے، 6 کا ثلثان 4 آتا ہے، لیکن ملا 3 ہی اس کو، ایک حقیقی بہن ہونے کی وجہ سے۔ تو ثلثان میں سے 1 سہام، 1 حصہ بچ گیا، تو وہ 1 حصہ سدس کی شکل میں ہم نے اللاتی بہن کو دیا۔ تو دوسرے مسئلے میں اللاتی بہن کو دینے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں، اس لیے کہ ثلثان حقیقی بہنوں میں ہی پورا ہو گیا۔ اور پہلے مسئلے میں ثلثان پورا نہیں ہوا تھا، حقیقی بہن میں 1 بچا تھا، تو وہ 1 ہم نے سدس کی شکل میں اللاتی بہن کو دیا۔ یہی مطلب ہے سدس تکمیلتاً للثلثین، اور یہ مسئلہ میں نے بہت پہلے بھی آپ کو سمجھایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ایک بار عبارت دیکھیے، وَلَهُنَّ السُّدُسُ، کہ حقیقی اللاتی بہنوں کو سدس ملے گا، مع الاخت لأب و ام، ایک حقیقی بہن کی صورت میں، جیسا کہ ابھی آپ نے مسئلے میں دیکھا، تکمیلتاً للثلثین، ثلثان کی تکمیل کے لیے۔ ولا یرثن مع الاختیین لأب و ام، اور اللاتی بہنیں وارث نہیں ہوتی ہیں 2 حقیقی بہنوں کے ساتھ، جیسا کہ میں نے مسئلہ نمبر 2 میں سمجھایا کہ 2 حقیقی بہنیں تھیں تو ان کو ثلثان ملا تھا، جیسا کہ مسئلہ ابھی 3-4 سیکنڈ پہلے میں نے ابھی لکھا، تو اس میں 2 حقیقی بہنیں تھیں، ثلثان ان 2 حقیقی بہنوں میں ہی پورا ہو گیا، تو اللاتی بہن کو دینے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں، اس لیے ولا یرثن، اللاتی بہنیں وارث نہیں ہوں گی 2 حقیقی بہنوں کی موجودگی میں یا ان کی صورت میں۔ اب یہ ایک اور بات سن لیجئے، الا ان یکون، کتنی حالتیں ہوئی دیکھیے تو، النصف نمبر 1، والثلثان نمبر 2، السدس نمبر 3، اس کے بعد ہے نمبر 4 ولا یرثن، وارث نہیں ہوں گی۔ اب دیکھیے الا ان یکون معہن اخ، جہاں پر اللاتی بہنیں یہ جو محروم ہو رہی تھی، اور اگر اللاتی بہن کے ساتھ اللاتی بھائی بھی ہو، تو پھر اس صورت میں اللاتی بہن اسباب بالغیر بن جائے گی بھائی کی وجہ سے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں الا ان یکون معہن اخ، مگر یہ کہ ان کے ساتھ کوئی بھائی ہو، اللاتی بھائی، فیعصبہن، تو وہ اللاتی بھائی اللاتی بہن کو اسباب بالغیر بنا دے گا۔ والباقی بینہم للذکر مثل حظ الانثیین، اب اگر اصحاب فرائض سے کچھ بھی مال اگر بچا ہے، ترکہ بچا ہے، تو اب اللاتی بہن اللاتی بھائی کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین قاعدے کے مطابق تقسیم ہوگا، یعنی بھائی کو ڈبل ملے گا اور بہن کو سنگل ملے گا، بھائی کو پورا ملے گا تو بہن کو آدھا ملے گا، یہ مطلب ہے۔ والسادسۃ، چھٹی حالت، ان یسرن اسبۃ مع البنات، کہ اللاتی بہنیں اسبا ہو جائیں گی، یعنی اسبا مع الغیر ہو جائیں گی، کب؟ بیٹیوں کے ساتھ یا پوتیوں کے ساتھ۔ چھٹی حالت وہ یہ ہے، اگر اللاتی بہن کے ساتھ فروع مؤنث، یعنی بیٹی، پوتی، پڑ پوتی، نیچے تک اگر کوئی بھی ہے اللاتی بہن کے ساتھ، تو اس صورت میں اللاتی بہنیں اسبا مع الغیر ہو جائیں گی۔
یہ مطلب ہے لما ذکرنا، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کیا، وہ دلیل وہی ہے جو اللہ کی بہن کے احوال سے پہلے اجعل الاخوات مع البنات اسبتاً، یہ جو دلیل گزری کہ بہنوں کو بھی بنا لو بیٹیوں کے ساتھ اسبا، اسی دلیل کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک نقطے کی بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دیکھیے وہ سادسۃ، چھٹی حالت کو بیان کرنے کے لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے لفظ السادسہ، چھٹی حالت السادسہ کا لفظ لایا، حالانکہ اس سے پہلے کسی کے لیے نمبر کچھ گنایا نہیں، ایسا کیوں؟ اشکال، اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت حالت نمبر 4 دیکھیے، ولا یرثن مع الاختیین، کہ اللہ کی بہنیں دو حقیقی بہنوں کے ساتھ اسبا نہیں وارث نہیں ہوتی ہے۔ ایک حالت چھٹی حالت کو بیان کیا، الا ان یکون معہن، پانچویں حالت کو اللہ کے ذریعے سے مصنف علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں، یعنی مستثنی منہ ہے ولا یرثن مع الاختین لابن، چوتھی حالت مستثنی منہ ہے اور پانچویں حالت مستثنی ہے۔ تو اب اگر السادسۃ لفظ الگ سے نہیں لاتے تو یہ اشتباہ ہو سکتا تھا کہ یہ چھٹی حالت بھی پانچویں ہی حالت ہے، اس وجہ سے مصنف علیہ الرحمٰن نے فرق کو بیان کرنے کے لیے السادسہ الگ لایا کہ الا ان یکون مستثنی کے ذریعے سے ایک حالت کو بیان کر رہے ہیں، اور اس کے بعد فوراً چھٹی حالت کو اگر لکھ دیں گے تو پھر سمجھنے والے کو یہ اشتباہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی وہی بتانا چاہ رہے ہیں، یہ بھی وہی پانچویں حالت ہے، اسی لیے السادسۃ کا لفظ لایا۔ چلیے آج کا سبق ہمارا یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک وضاحت میں کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں تک اللہ کی بہنوں کے مکمل احوال نہیں ہوئے، میں نے یہ سبق یہیں پر روک دیا، آگے کچھ ضروری بنیادی باتیں ہیں تو آگے اگلے سبق کے لیے میں نے اس کو بچا کے رکھا ہے، تو پھر عبارت ہوگی، اس کا ترجمہ ہوگا، مطلب ہوگا، تشریح بیان کریں گے، پھر اس کے بعد جو میری اپنی ترتیب ہے جس میں نمبر وار گناتا ہوں، اس میں اجمال بھی بتاتا ہوں، تفصیل بھی بتاتا ہوں، دلیل حصر بھی بتاتا ہوں، پھر بطور تتمہ کی مثال دیتا ہوں، یہ بھی باقی ہے۔ تو جب ہم عبارت حل عبارت ترجمہ، اس کے بعد عبارت کا ترجمہ اور مطلب سے فارغ ہو جائیں گے مکمل اللہ کی بیان کے، اس کے بعد جو میری اپنی ترتیب ہے وہ ترتیب میں بعد میں بتلاؤں گا۔ ایک وضاحت اور کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں کہ سبق سراجی کا سبق اپلوڈ کریں، تو آپ کے ان میسیجز کو میں قدر کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں، لیکن میرے ساتھ ابھی اتنی مصروفیت ہے کہ کلاس مدرسے میں پڑھائی شروع ہو گئی، 6:30 سے گھنٹہ شروع ہوتا ہے، 12 بجے تک میں کلاس میں ہوتا ہوں، 12 بجے کے بعد پھر کچھ تھوڑی دیر آرام کیے تو کیے، یا پھر 1 بجے ظہر کی اذان ہوتی ہے، ظہر کی تیاری کرو، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد کھانا پینا، تھوڑا آرام بھی ضروری، تو آرام کرتے عصر کا وقت، عصر کے بعد پھر کل کی کلاس کے لیے مطالعہ، اس لیے موقع نہیں مل پاتا، پھر بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جتنا زیادہ ہو سکے سبق الگ ترتیب اور زیادہ سے زیادہ اپلوڈ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور میری اس محنت کو میرے لیے خاص طور پہ اور آپ تمام کے لیے پوری ملت اسلامیہ کے لیے صحیح و نجات بنائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔